بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ معزز حاضرین، تاثرات ادارے کے سلسلے میں مختلف امور اور مختلف پہلو، اس پر بڑے اچھے انداز میں گفتگو مجھ سے قبل لوگوں نے پیش کی۔ معزز حاضرین، مدارس کتنے ضروری اور اہم ہیں۔ ماضی کے ہر دور میں یہ چیز رہی ہے، لیکن آج کے دور میں خاص طور سے مسلمانوں کے درمیان سب سے بڑا سوال، سب سے بڑا مسئلہ ان کے عقیدے اور دین کی حفاظت ہے۔ سب سے بڑا مسئلہ اس عقیدے اور دین کے خاتمے کے لیے ہر محاذ پر کوشش کی جا رہی ہے، چاہے وہ ٹیکنالوجی والا معاملہ ہو، ذرائع ابلاغ ہوں، فلمیں ہوں، ڈرامے ہوں، اشعار ہو، کتابیں ہوں، افسانے ہوں۔ ہر سطح پر ایک آدمی اگر گہرائی سے تدبر کرے تو ہر سطح پر خاص طور سے مذہب اسلام کو، خاص طور سے اسلامی تعلیمات کو ختم کرنے کے لیے ایسا لگتا ہے باطل اپنی تاریخ توانائیوں کے ساتھ، ساری قوتوں کے ساتھ میدان میں ہے۔ اگر ہم اور آپ اس مرحلے پر غور کریں، پچھلے دنوں ایک نعرہ پورے ملک کے طول عرض میں لوگوں نے لگایا کہ ہماری کامیابی اور ہماری کامرانی تعلیم کی بنیاد پر ہے، اور اس نعرے کی بنیاد پر اس پورے دور کو دیکھی ابھی ماضی قریب کے، تو لڑکوں اور لڑکیوں میں تعلیم کے لیے بڑی کوشش اور محنتیں کی گئی، لیکن یہ بچے اور بچیاں جو ارضیات کا علم حاصل کر رہے تھے لیکن ارضیات کے خالق کو نہیں جانتے تھے، وہ نباتات، حیوانات، جسم، مختلف اور جو چیزیں ہیں اس کی تفصیلات جان رہے تھے، لیکن اس کے خالق کے بارے میں ان کو علم نہیں تھا۔ وہ توحید اور دین نہیں جانتے تھے۔ دیکھیے کیا ہوا اس کے اثرات، کہ ہماری بچیاں اس خبر کو بیان کرتے ہوئے بھی کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ عقیدے کی سوداگری کر دیتی ہیں اور بڑی آسانی کے ساتھ غیر مسلموں کا اعلی کار ہو جاتی ہیں، یہی دینی تربیت نہ ہونے کی وجہ سے۔ وہ حضرت خنسا کا واقعہ کہ ابو جہل کہتا ہے بول عقیدہ چھوڑے گی یا جان، بڑی اطمینان سے جواب دیتی ہے کہ بڑی چھوٹی چیز مانگی، کیونکہ عقیدے کی اہمیت، دین کی اہمیت ہم نے بتائی نہیں۔ یہ جو مدارس ہیں، یہ قلعے ہیں، میں زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا۔ مجھ کو یاد ہے کہ روس جب ٹوٹا، کمیونزم 70 سال چلنے کے بعد جب روس ٹوٹا تو ایک عالم دورے پر روس گئے۔ روس جب وہ پہنچے تو ایک مسلم بستی میں انہوں نے وہاں کے ایک بزرگ عالم سے کہا کہ یہاں کے بچے قرآن وغیرہ پڑھیں؟ کہا کسی بچے کو لائیے۔ ایک چھوٹے سے بچے کو لایا گیا، کہا یہ بچہ جو ہے قرآن پڑھا ہوا ہے۔ اس کے سامنے انہوں نے قرآن رکھا، بچے کے سامنے، کہا بیٹا پڑھو یہاں سے۔ بچہ خاموشی سے کبھی استاد کا چہرہ دیکھتا ہے، کبھی عالم کا چہرہ دیکھتا ہے۔ انہوں نے سمجھا شاید یہاں سے نہ پڑھ سکے، دوسری جگہ کھولا۔ 3-4 مقامات پر ہوا، ہر مرتبہ بچہ حیرت سے دیکھتا ہے، کبھی قرآن کو کبھی ان کو۔ تو ان کے استاد مسکرا رہے تھے، وہ کہتے ہیں شیخ، اور کہتے ہوئے ان کی آنکھیں اشکبار ہو گئی، کہتے ہیں شیخ اس نے مصحف پہلی مرتبہ دیکھا ہے، قرآن پہلی مرتبہ دیکھا ہے اس نے۔ اس کو جو حفظ قرآن ہم نے کرایا ہے، تو ہم جس دور میں جی رہے تھے یہ وہ دور تھا کہ کمیونزم جب آیا تو مساجد کو استبل بنا دیا، بالکل عبادت گاہیں سب کی سب عبادت گاہیں ختم کر دی گئی۔ قرآن پڑھنا، پڑھانا، بتانا سب سے سنگین جرم تھا۔ پوری توانائی کمیونزم نے لگائی تھی اس کو ختم کرنے کے لیے۔ اس وقت مختلف تہہ خانوں میں بچوں کو زبانی حفظ کراتے تھے۔ یہ بچہ جو ہے اس نے کبھی قرآن نہیں دیکھا، پہلی مرتبہ اس کے سامنے قرآن رکھا دیا۔ اس وقت یہی مدارس تھے جو دین کے قلعے تھے، جو عقیدے اور دین کی حفاظت کر کے اس کو بچائے ہوئے تھے۔ آج اگر آپ دیکھیے تو ہمارے یہاں جو مراحل آئے، جو شکار ہوئے لوگ، ان کا تعلق کس طبقے سے ہے؟ وہ دین کتنا جانتے ہیں، ان کے گھروں میں دین کتنا ہے؟ ابھی اس پر اگر لمبی چوڑی گفتگو کریں تو بات ذرا سا طویل ہو جائے گی۔ آپ غور کیجئے ہمارے یہاں کلچر کیا ہے،
تعلیم کیا ہے؟ جدید تعلیم سے بدلی جا رہی ہے. اگر دین نہیں ہے تو کیا ہوا؟ ابھی پیچھے ممرہ کا واقعہ ہے. ایک گھر میں لائٹ گئی اچانک، خاتون نے جیسے ہی موم بتی جلائی بچے کھڑے ہو کر پرے کرنے لگے. وہ بہت زیادہ پریشان کیے. عیسائیوں کی عبادت شروع ہو گئی، کیونکہ انہوں نے تو موم بتی جلنے پر یہی سیکھا تھا، عقیدہ اور دین نہیں سیکھا تھا. ہمارے آج بچیوں کا جو معاملہ ایسا ہو رہا ہے اس کے اسباب یہ مدارس ہیں. یہ مدارس نہ ہونے، اس کا سبب یہ مدارس کا نہ ہونا، دین کا عقیدے کا نہ جاننا. ہم بنا ہتھیار کے اگر سپاہی میدان جنگ میں چھوڑیں گے تو شکست تو ہمارا مقدر ہوگی. یہ ہونا ہے. ہم نے وہاں مضبوط عقیدہ دیا اپنے بچوں کو، وہ سکھایا. آج معاملہ کیا ہے؟ ہمارے گھروں کے اندر ہماری تہذیب اور ہمارا کلچر، غور کیجئے کیا ہے؟ غیر اسلامی ہے. سالگرہ کے موقع پر برتھ ڈے پارٹیاں منائی جا رہی ہے. کلچر کا جہاں تک دیکھیے، زبان کی بات جہاں تک کہ دیکھیے، مختلف ایکٹیویٹیز کی جہاں تک کہ بات دیکھیے، ساری کے ساری اسلام کے علاوہ ہے. ہماری معاملات صرف نام کی تبدیلی کی اگر بات ہو تو تبدیل ہو جاتا ہے. یہ بڑے شہروں میں جو حادثات میں اس پر جب تدبر کیا گیا تو پتا چلا کہ بچہ اور بچی جس فیملی سے تعلق رکھتے ہیں، استثنائی واقعات چند کو چھوڑ کر کے، اس گھر کی تہذیب، اس کا کلچر، اس کا تمدن صرف نام کا تھا کہ یہاں مسلمان رہتے ہیں، واقعی سب غیر مسلموں کا تھا. نتیجہ یہ ہوا کہ اس تہذیب و تمدن میں پڑھنے والے بچے اور بچی کو یہ لگا کہ مجھ کو صرف اپنا نام تبدیل کرنا ہے، وہ آسانی کے ساتھ اپنے عقیدے کی سوداگری کرنی. یہ بڑی اہم چیز ہے. یہ جو مدارس ہیں یہ قلعے ہیں، یہ تربیت گاہیں ہیں. یہاں پر انسان بنائے جاتے ہیں، انسان تیار کیے جاتے ہیں. اس لیے معاشرے میں میں ایسا سمجھتا ہوں سب سے زیادہ اہمیت اور سب سے زیادہ قدر کی نگاہ سے دیکھے جانے والے ہمارے مالی، جو ہمارا مالی معاملہ ہے، سب سے زیادہ اس سمت اس کو لگایا جائے. معاف کیجئے گا ہمارے معاف کیجئے گا چلتے چلتے سے وہ جملہ کہہ رہا ہوں کہ ان مدارس کے اساتذہ کی تنخواہیں دیکھیں جو دین، عقیدہ، قرآن، بار بار آپ یہ بک سنیں گے، سب سے اچھی تعلیم. لیکن معاف کیجئے گا ہمیں سب سے زیادہ توانائی لگانا ہے یہاں کے اساتذہ، یہاں کے طلبہ اور یہاں کے منتظمین سب سے زیادہ اہمیت کے حامل ہیں. ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے. ایک آخری بات یہ کہہ کر کے اپنی بات سمیٹ دوں گا کہ مجھ کو یاد ہے صلاح الدین ایوبی کے دور میں مسلمانوں کے خلاف عیسائی دنیا تقریباً ایک ہو گئی تھی. اس میں ایک مرحلہ ایسا آیا ایک جنگ میں کہ عیسائیوں کی طرف سے یہ کہا گیا کہ سب سے بڑا لشکر تیار کرنا ہے صلاح الدین ایوبی کو اور اس کی فوج کو روکنے اور ختم کرنے کے لیے. تو ان لوگوں نے یہ کیا، زندگی کے جتنے شعبوں سے تعلق رکھنے والے افراد تھے ہر شخص کو کہا کہ تمہیں اپنا کردار عیسائیت کو بچانے کے لیے ادا کرنا ہے. تو آپ تاریخ پڑھیے کیا ہوا تھا جانتے ہیں؟ یہ ہوا تھا کہ اس دور کے چماروں نے لگام سی گھوڑوں کی، کسانوں نے غلہ پیدا کیا فوجیوں کے لیے، دولت مندوں نے اپنی تجوریوں کے دہانے کھول دیے، شعراء نے انقلابی اشعار کہے، خطیبوں نے آگ لگا دینے والے خطاب کیے، مذہبی پادریوں نے لوگوں کو مذہب کے دفاع کے لیے ابھارا اور خواتین نے اپنے بالوں کو کاٹ کر دیا. تیر اور کمان کو تیار کرنے کے لیے تان ہے اس میں استعمال کیا جائے. آپ تاریخ پڑھیے. یعنی یہ ہم باطل کی مثالیں دینے کے قائل نہیں ہیں، لیکن ایک قومی جذبہ باطل کے اندر جب پیدا ہوتا ہے تو ہر سطح پر اس کو اپنے مذہب کو بچانے کے لیے جو اس کے پاس ہے وہ دیتا ہے. ہمارا بھی آج کا جو موڑ ہے، آج کا خاص طور سے ہم ہندوستان میں جی رہے ہیں، اسی موڑ سے جی رہے ہیں. اس لیے اپنے بقا اور اپنے تحفظ کے لیے ہم کو اپنا کردار اس طرح ادا کرنا ہے کہ جو صلاحیت ہمارے پاس، جو قوت، جو وسائل ہیں، ان صلاحیت، قوت اور وسائل کو اسلام کے دفاع کے لیے، حق کے دفاع کے لیے، توحید کے دفاع کے لیے اس صلاحیت کو ہم لگائیں اور اسی دفاع میں ایک کردار ادا کرنے والا ہے یہ ادارہ. ذرا سے طویل بات ہو گئی، میں اس کے لیے معافی چاہتا ہوں. بہت مبارک بات ہے ایسے مرحلے پر جبکہ اس کی شدید ضرورت تھی اور بے شمار اداروں کے درمیان سب سے منفرد ادارہ، اس کی خصوصیات آپ سن چکے، اس کے ذمہ داران، اس کے اساتذہ،
اس کے طلبہ سب مبارکباد کے مستحق ہیں. اللہ رب العالمین ان کے دلوں میں اخلاص دے دے, رب العالمین ان کی رکاوٹوں کو دور فرمائے رب العالمین, اور اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور اس کی ترقی کی راہیں کھول دے رب العالمین. الہ العالمین ان کے ان تمام اعمال کو ذخیرہ آخرت فرما رب العالمین, اور ہمیں یہ اور اس قسم کے ہر دین کے دفاع کرنے والے ادارے اور کوششوں کو توانائی اور طاقت دینے والا بنا رب العالمین. ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.